بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ مومنون میں ارشاد فرماتے ہیں، اور کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تجھے بیکار پیدا کیا اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں جس دنیا کے اندر ہم جی رہے ہیں یہ ایک دھوکہ ہے، اور یہ خوبصورت اور دلکش نظر آنے والی دنیا ہماری آنکھوں پر ڈالا ہوا ایک پردہ ہے۔ اس پردے کے پیچھے کا منظر بہت ہی خوفناک اور ہیبتناک ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس وقت انسان کی آنکھوں سے یہ پردہ ہٹ جاتا ہے۔ تب مرنے والا انسان ایک نئی دنیا کو دیکھتا ہے جو اس کی حقیقی اور اصل دنیا ہوتی ہے۔ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ ہر انسان کو اس خوبصورت نظر آنے والی دنیا کو چھوڑ کر اپنی حقیقی دنیا کی طرف ضرور جانا ہے۔ اس دنیا میں داخل ہونے کے بعد کبھی بھی انسان اس دنیا میں لوٹ کر نہیں آئے گا۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو مرنے سے 40 دن پہلے انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مرنے سے 40 دن پہلے فرشتے اس مرنے والے انسان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور آسمان پر انسان کی موت کا فیصلہ کس طرح کیا جاتا ہے، اور روح نکالنے والے فرشتے انسان کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کی تخلیق کا مقصد بیان فرما دیا کہ ہم نے انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت کی گھنٹی بھی بجا دی کہ ہر انسان کو مرنے کے بعد ہماری طرف لوٹنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک درخت ہے جس کا نام شجرۃ المنتہا یا سدرۃ المنتہا ہے۔ یہ درخت کتنا بڑا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر انسانوں اور انسانوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے ان کی تعداد کے برابر اور ان کی گنتی کے برابر اس درخت کے پتے ہیں، اور ہر ایک پتے پر ہر ایک انسان اور جاندار کا نام تحریر ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے، اور جب انسان کی موت واقع ہونے میں 40 دن باقی رہ جاتے ہیں، تو اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام کے سامنے اس درخت کا ایک پتا گر جاتا ہے۔ اس پتے پر اس بندے کا نام تحریر ہوتا ہے جس کے موت واقع ہونے والی ہوتی ہے۔ اس طرح جب شجرۃ المنتہا سے جس انسان کے نام کا پتا گر جاتا ہے، اس وقت آسمان کے تمام فرشتے اس شخص کو مردہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ مرنے سے 40 دن پہلے فرشتوں کی فہرست میں مردہ لکھ دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح وہ انسان جس کے نام کا پتا گر چکا ہوتا ہے وہ دنیا میں 40 دن تک زندہ رہتا ہے، اور جب اس کی زندگی کے 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو ملک الموت علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں اور اس شخص کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت بندہ اپنی بیماری کی تکلیف میں ہوتا ہے۔ جب وہ ملک الموت کو دیکھتا ہے تو ان کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور ان سے پوچھنے لگتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو حضرت ملک الموت علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ملک الموت ہوں اور میں تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پیارے دوستو، ملک الموت علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ مرنے والا شخص اپنا منہ کو پھیر لیتا ہے اور اس وقت اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہے۔ اس وقت ملک الموت علیہ السلام اس مرنے والے شخص سے فرماتے ہیں کہ کیا تو مجھ کو نہیں جانتا؟ میں وہ ہوں جس نے تیری اولاد کی اور تیرے ماں باپ کی روح کو قبض کیا، اور آج وہ وقت بھی آ گیا ہے جب میں تیری روح کو قبض کروں گا، اور تو دیکھ لے گا اپنی اولاد اور اپنے عزیز و اقارب کو جو تجھ سے پہلے موت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں۔ میں وہ موت ہوں جو تجھ سے پہلے اگلے لوگوں کو فنا کر چکا ہوں، جبکہ وہ لوگ تجھ سے زیادہ مالدار اور قوت اور طاقت کے مالک تھے۔ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام اس مرنے والے شخص سے پوچھتے ہیں کہ تم نے دنیا کو کیسا پایا؟ تو مرنے والا شخص کہے گا
کہ میں نے دنیا کو بے وفا اور مکار پایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا اس شخص کے پاس آئے گی اور اس مرنے والے شخص سے کہے گی، اے نافرمان، تو نے اپنے رب کی کس قدر نافرمانی کی اور کس قدر تو نے گناہ کیے۔ تجھے بہت سارے لوگوں نے سمجھایا اور نصیحت کی، باتیں سنائی، لیکن تو نے کسی کی بات نہ مانی۔ تو یہ سمجھتا رہا کہ میں اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا اور مجھے موت نہیں آنی۔ اس کے بعد وہ دنیا جس سے انسان ساری زندگی محبت کرتا رہا اور اپنی آخرت کو چھوڑ کر گناہوں کے اندر مبتلا رہا، اس وقت وہی دنیا اس مرنے والے شخص سے کہے گی کہ میں تجھ سے اور تیرے اعمال سے بیزار ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مرنے والے شخص کا مال اس کے سامنے آئے گا اور اسے کہے گا، اے نافرمان، تو نے ناحق اور ناجائز طریقے سے مجھے حاصل کیا اور تم مجھ کو گناہوں کے اندر خرچ کرتے رہے۔ اگر تو اپنا مال غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرتا تو آج میں تیرے کام آتا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد مرنے والے انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ جب مرنے والے انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے تو اس کے بعد 4 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ جب پہلا فرشتہ آتا ہے تو مرنے والے شخص کو سلام کرتا ہے اور سلام کرنے کے بعد اس بندے سے کہتا ہے، اے اللہ تعالیٰ کے بندے، میں تیری روزی پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری روح زمین میں مشرق سے لے کر مغرب تک تیرے رزق کو تلاش کیا، مگر تیری روزی کا ایک بھی لقمہ میں نے کہیں نہیں پایا۔ اس کے بعد دوسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کرنے کے بعد اس مرنے والے شخص سے کہتا ہے، اے اللہ تعالیٰ کے بندے، میں تیرے پانی پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری روح زمین میں مشرق سے لے کر مغرب تک تیری پینے کے پانی کو تلاش کیا، لیکن تیرے پینے کے لیے مجھے ایک بھی قطرہ نہ ملا۔ پھر اس کے بعد تیسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کرنے کے بعد کہتا ہے، اے اللہ تعالیٰ کے بندے، میں تیری سانس پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری روح زمین میں مشرق سے لے کر مغرب تک تیری سانس کو تلاش کیا، مگر تیرے لیے ایک بھی سانس نہ لایا۔ اس کے بعد چوتھا فرشتہ اس مرنے والے شخص کے پاس آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے، اے اللہ تعالیٰ کے بندے، میں تیری عمر پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک تمام روح زمین کے اندر تیری عمر کو ڈھونڈا، مگر تیری عمر کا ایک بھی حصہ نہ پایا۔ اس کے بعد نامہ اعمال لکھنے والے 2 فرشتے اس مرنے والے شخص کے پاس آتے ہیں اور اس کو اس کا نامہ اعمال دکھاتے ہیں۔ جب مرنے والا شخص اپنے نامہ اعمال کو دیکھتا ہے تو اس وقت میت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ مرنے والا شخص اپنی دائیں بائیں دیکھنا شروع ہو جاتا ہے اور اپنے نامہ اعمال پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس شخص کی روح کو قبض کر لیتے ہیں اور اس طرح وہ مرنے والا شخص جو اس دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھتا رہا، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی حقیقی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اگر تو وہ مرنے والا شخص نیک ہوتا ہے تو اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، اور اگر مرنے والا شخص نیکوکار نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو تو اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ جی تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دے اور بیل کے بٹن کو بھی آن کر دے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔